بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وجہہ نہیں ہے وجہہ. پھر سے پڑھیں بلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم خو اردو میں کیا کہتے ہیں خوف عربی میں خوف نہیں کہیں گے ٹھیک ہے ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلا کیوں نہیں من اسلم جس نے سپرد کر دیا. اسلم کا لفظ کس سے سین لام میم اسی سے اسلام بنتا ہے لفظ. کیا معنی ہے سپرد کر دینا سبمٹ کرنا سرنڈر کر سر جھکا دینا. تو جس نے اپنا آپ سپرد کر دیا حوالے کر دیا سرنڈر کر دیا. وجہہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں اسی سے لفظ جہت نکلا ہے ڈائریکشن. لیکن یہاں مراد کیا ہے وجہہ سے اپنی ذات اپنا آپ اپنی میں اپنی انا جس نے اپنا آپ حوالے کر دیا. کیونکہ چہرے کا لفظ کیوں بولا گیا ہے چہرہ پہچان ہوتا ہے نا کسی بھی انسان کی اور چہرے پر ہی سب کچھ ہے آنکھیں بھی کان بھی اور دماغ بھی سر میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنا چہرہ اللہ کو دے دینا یعنی وہ دیکھنا جو اللہ دکھائے وہ سننا جو وہ سنوائے وہ سوچنا جو وہ سوچوائے یعنی اپنی مرضی اپنا سب کچھ اسی کے حوالے کر دینا. وہ محسن اور وہ محسن ہے. محسن کا لفظ احسان سے پیچھے گزر چکا ہے یعنی ہر کام خوبصورتی سے کرنے والا. فلہ تو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر ہے عند ربہ اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم اور نہ ان پر خوف ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یحزنون کا لفظ کس سے ہے حزنون حزن سے. حزن غم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عام طور پر دوسروں کے لیے جو غم ہم کرتے ہیں نا دوسروں کی فکر جو کرتے ہیں اس کے لیے بھی آتا ہے کہ نہ تو ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنا کوئی غم ہوگا اور نہ کسی اور کا کوئی غم ہوگا. بالکل ہر غم سے آزاد ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو جب ماں بن جاتے ہیں پھر کس کس کی فکر ہوتی ہے بچوں کی. پھر جب نانی دادی بن جاتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کی بھی. تو جو جو آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں فکریں بھی بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ دنیا میں جب ہمیں دین کی سمجھ آتی ہے تو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے بچوں کا آتا ہے نا. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ماں ایسی ہوگی جس کے اندر خود دین کی محبت ہو اور اس کو اپنے بچوں کی فکر نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جسم کا حصہ ہوتے ہیں نا انسان ان کے بغیر یعنی چین نہیں آتا کہ وہ سیدھے رستے پر نہ ہو.
اب آپ دیکھیں، جب وہ اچھا کرتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، جب وہ اچھا نہیں کرتے تو آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن اگر ماں باپ کے درجے بلند ہوئے تو بچوں کو بھی اوپر اپ گریڈ کر دیا جائے گا، اور اگر بچوں کے بڑے ہوئے تو ماں باپ کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا. لیکن اگر ماں باپ اچھے ہوئے اور بیٹا یا بچے اچھے نہ ہوئے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو ان کو الگ کر دیا جائے گا. ہاں؟ اب آپ دیکھیے کہ آپ جنت میں ہو اور آپ کا بیٹا کہیں اور ہو تو آپ کو چین آ سکتا؟ دنیا میں تو نہیں آتا نا. یعنی آپ کھا رہے ہیں اور آپ کے بچے بھوکے ہو تو آپ کھا سکتے ہیں؟ آپ آرام میں اور آپ کے بچے تکلیف میں تو آپ کو چین آتا ہے؟ نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ نہیں چین آتا ماں باپ کو. اب قیامت کے دن خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ ادھر چلا جائے تو وہ خود جنت میں ہو تو اس کی تو جنت حرام ہو گئی نا. لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ایسے سارے غم دل سے نکال دے گا. پھر نہ بچوں کا غم رہے گا، نہ شوہر کا، نہ ماں باپ کا، نہ کسی اور رشتے دار، نہ دوست کا، کسی کا بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہر غم سے انسان کو اس دن آزاد کر دیں گے. اور جنت کے اصل حسن یہی ہے کہ وہ ٹینشن فری زون ہے، غم فری ہے، ہر فکر فری ہے. بلا بات یہ ہے، بلکہ بات یہ ہے من اسلم وجہہ للہ. مطلوب کیا ہے؟ کیا چاہیے تم سے؟ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دو. جس نے بھی اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے. یعنی 2 درجے بتائے گئے. نمبر 1، سر جھکا دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وجہ چہرے کو کہتے، اپنی سوچ عقل سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع کر دی. نمبر 2، صرف سر ہی نہیں جھکایا بلکہ اٹھ کے کام بھی کیا. محسن، خوبصورت طریقے سے اس عہد کو نبھایا، یعنی اسلام لایا اور پھر احسان کے درجے پہ کام کیا. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اسلام کیا ہے؟ دراصل اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنا، اس طرح حوالے کرنا کہ باقی ہر چیز سیکنڈری ہو جائے اور اللہ کی ذات نمبر 1 ہو جائے. اور محسن کیا ہے؟ ایسے عبادت کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. اسلام ایک عہد ہے، احسان اس عہد کی تکمیل میں عبادات وغیرہ کو خوبصورت طریقے سے کرنا ہے. تو من اسلم وجہہ للہ، ہر کام اللہ کے لیے. اس میں نیت کا اخلاص بھی آ جاتا ہے اور اس میں عمل کی ڈائریکشن بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کس کے لیے کرنا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں. آپ یہاں آتے ہیں تو میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے اپنی نیتوں کا جائزہ لے کر اسے درست کر کے آئیے، کہ کسی انسان کی محبت میں نہیں. یہ ایک الگ چیز ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کا ایک اجر ہے، اللہ کی خاطر کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، وہ محبتیں اور وہ سب چیزیں. لیکن دین کے کام کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے کہ یا رب یہ سب کچھ تیری خاطر ہے. ہاں؟ اور پھر جب انسان اللہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مشکلات آتی ہیں یا نہیں؟ جب آپ کہہ دیں میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، میرا سب کچھ وہی ہے، تو کوئی ناراض تو نہیں ہوگا اس بات سے؟ اونلی یورز کر دیں اللہ کے لیے تو باقی کیا کریں گے؟ ناراض ہوں گے؟ وہ ہوں گے ناراض کہ ہمیں چھوڑ کے صرف اللہ کے بننے لگے ہو. ہاں، سب انسیکیور ہو جاتے ہیں نا. اس کو عام سادہ زبان میں کیا کہیں گے، اگر یہ ادھر چلے گی نا تو ہمارے ہاتھ سے جائے گی، پھر ہمارے کام کی نہیں رہے گی. اصل میں
ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر بچے آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیوں جاتے ہیں پڑھنے، تو کس لیے؟ انہیں آپ پر کوئی ہمدردی ہے؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ اعتراض کا مقصد کیا ہے؟ شوہر کے اعتراض کا مقصد کیا ہے؟ ان کی مرضی میں کمی آتی ہے۔ تو جب کسی کا بھی مفاد متاثر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے راستے پہ چلیں گے مشکل تو ہوگی ضرور، تو محسن کون ہوتا ہے؟ جو مشکل کے آنے پہ کیا کرے، تکلیف پر کیا کرے؟ واہ ویلا، ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹے کہ یہ کورس جوائن کر کے مجھ پر کیا کیا آفتیں ٹوٹ پڑی، جو ملے اسی کو بتائے۔ نہیں، ان مشکلات کا ذکر اپنے رب کے سامنے ہی رکھنا۔ یعنی محسن کون ہوتا ہے؟ اچھے سے خوبصورت طریقے سے کام کرنا، مشکل آئے بھی تو اس کو خوبصورتی سے نبھا جانا۔ کہ یہ کوئی مشکل ہے؟ یہ مشکل تو مشکل نہیں ہے۔ محسن ہونا کیا ہے؟ مشکل بھی آئے تو مسکرا کے، یعنی اس رستے میں زخم بھی لگے تو اس پر بھی انسان مسکرائے۔ جیسے کسی بھی چیز سے جب محبت کرتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے اگر کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو انسان مسکرا دیتا ہے کہ نہ تو ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنا کوئی غم ہوگا اور نہ کسی اور کا کوئی غم ہوگا۔